السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے ابتدا کریں گے۔ ومن اور سے، الناسی لوگ، من جو، یقولو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے یقولو کا معنی کیا ہے کہتے ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک بات سمجھ لی جائے کہ قرآن پاک میں جب ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو لفظی ترجمہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں اس سبق کے اندر، چونکہ ہمارے اکثر سننے والے ممبران جو ہیں وہ عربی سے بنیادی طور پر زیادہ واقف نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہاں لفظی ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا زیادہ تر خیال رکھتے ہیں کہ جیسے محاورے میں ترجمہ آنا ہوتا ہے اس طریقے سے لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یقولو کا اصل معنی بنتا ہے وہ کہتا ہے، یعنی ایک آدمی، جب کہ ہم نے کہا ہے وہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پیچھے الناس کا ذکر آیا ہوا ہے، الناس لوگ۔ اب عربی زبان میں یہ ایک گرامر کی بات ہے کہ جب پہلے جمع کا اس طرح کا لفظ آیا ہوا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ فعل آ رہا ہو تو اس کو جمع کے طور پر بھی لایا جاتا ہے۔ تو یہ بات یہاں اس لیے میں نے ذکر کر دی ہے کہ بعد میں بھی ممکن ایسے مقامات آتے رہیں، یا بعض اوقات کوئی عربی جاننے والا بندہ جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہاں تو یہ ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں، تو یہ باتیں ہمیں تھوڑی پتہ ہونی چاہیے۔ یقولو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وما ہم اور نہیں ہیں وہ اور ما نہیں ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، ومن الناس من یقول، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی ہم کہیں گے حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے، جو حقیقت میں ایمان ہے صرف زبان سے فریب دینے کے لیے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ترجمہ یہاں تک مکمل ہو جائے گا، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین سے اولئک هم المفلحون تک ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ ان کو تقوی بھی حاصل ہے، اور دوسرے ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی مرضی سے کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا، نہ وہ لا علمی میں ہے، دونوں صورتوں میں نہیں، بلکہ علم بھی ان کو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے، جو قرآن کریم ہے وہ حق ہے، اور سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود جو ہے کفر کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اب یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ الناس کا جو لفظ ہے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو لوگوں میں بنیادی طور پر تو دو طرح کے لوگ دنیا میں ہیں، یا وہ کافر ہیں یا وہ مسلمان ہیں۔ اب یہ جو ایک تیسری کیٹیگری یہاں ذکر کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں گویا کہ یہ کفر کے ساتھ ہی بنیادی طور پر تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان والے جو ہیں وہ تو ان کی صفات پیچھے بیان ہو چکی ہیں، جن میں وہ صفات پائی جائیں تو وہ جو ہے وہ ایمان والے شمار ہوں گے، تو ان کا تعلق آگے تفصیل میں آ بھی جائے گا، ان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر کفر کے ساتھ ہے، لیکن یہ داؤ سے کام لیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن وہ ایمان والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بالکل پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہی جہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہوا ہے، یہاں سے ایک بنیادی بات بتا دی ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کا صرف ذکر کیا ہے،
اور یہ ذکر کرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا ہے وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی ان کا ایمان سے تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر صرف دو باتیں ذکر کی ہیں، آمنا باللہ و بالیوم الآخر، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف یہ دو ہی باتیں ہیں۔ دراصل یہاں قرآن کریم بعض مقامات پر مرکزی طور پر باتیں ذکر کرتا ہے اور باقی باتیں ضمناً اس کے تحت آ جاتی ہیں۔ یہاں مرکزی بات کیا ہے؟ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اور اس کے بعد اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن قائم کرنا ہے، تو پھر درمیان والے جتنے بھی اعتقادات ہوتے ہیں، جتنے ایمانیات ہوتے ہیں، جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے، وہ خود بخود اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی دو حدوں کو بیان کر دیا ہے، ایک حد یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسری حد یہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ تو یہ مرکزی دو ایمان یہاں ذکر کر دیے ہیں، تو گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دو مرکزی چیزوں پر ایمان لانے والا بندہ باقی چیزوں پر بھی ایمان لے آتا ہے، اور جو ان دو چیزوں پر ایمان نہیں لاتا اس کا دوسری چیزوں پر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں دو چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور آخر میں بتا دیا کہ وما ہم بمومنین، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں، تو بتلا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کون لوگ ہیں، تو اس کے لیے جو ہے اگلی آیات کے اندر، یعنی تقریباً یہ پورا رکوع جو ہے کچھ آخری آیات چھوڑ کر اس میں مثالیں بیان کی گئی ہیں، تو ان لوگوں کی کچھ عادات اس طرح کے ذکر کی جا رہے ہیں کہ جو اپنے مفادات کی خاطر دھوکے سے کام لیتے ہیں، کہ مومنوں سے ملیں تو کہتے ہیں مومن ہیں، اور اپنے بڑوں سے جاگے ملیں تو جاگے ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہاں ذکر کی ہیں۔ تو یہاں پر اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے لفظ منافقین یا منافق کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف ایسی صفات بیان کی ہیں کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ نشانیاں جن میں پائی جائیں تو ان میں سے جو اعلیٰ درجے کا، یعنی اعلیٰ کیٹیگری کا جو نافرمانوں میں بندہ ہوگا وہ بندہ منافق کہلائے گا۔ اور منافقین کی علامات تو ہمیں بتلائی گئی ہیں، لیکن منافقین کون لوگ ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا تو وہ آپ کو بتلایا جا چکا، آپ نے اس کی نشاندہی بھی بعض مقامات پر فرمائی، لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی منافق کا حکم نہیں لگا سکیں گے۔ البتہ جن لوگوں میں اس طرح کی نشانیاں پائی جائیں ہم ان سے چکنے ضرور رہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین اسلام کو بھی نقصان پہنچانے والے ہیں اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں اب آگے ذکر ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک آیت ابھی ہم اگلی پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 9۔ تو فرمایا ان کے بارے میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں سمجھتے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہو جائے گا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی واقعی ایمان لا چکے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ اپنے سوا، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یشعرون لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اب یہ جو بات ارشاد فرمائی ان کے بارے میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے خیال باطل میں، اپنے جھوٹے خیالات کے اندر تو اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تردید فرماتے ہوئے حقیقت حال بیان فرما دی ہے کہ یہ جو بے وقوف لوگ ہیں کہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ تو عالم الغیب ہے، اور اس کے لامحدود علم کے سامنے ان کی دھوکہ دہی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مومنین کو دھوکہ دینا، تو مومنین کو اس لیے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے منافقین کے دھوکہ اور فریب سے آگاہ فرما دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر منافقین کے بارے میں حضور علیہ السلام کو آگاہ فرمایا۔ تو یہ چونکہ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا، یہ بنیادی طور پر خطاب انہی لوگوں کا ہے، اور ضمناً پھر بعد والے لوگوں کو بھی خطاب ہے، جیسے ہمیں بھی خطاب ہے اس کے اندر۔
تو مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے حقیقت میں۔ اگر مومن ہو تو اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا، کیونکہ وہ دین سے ان کی نشانیوں کو جانتا ہے اور وہ ان سے چوکنا ہو کے رہتا ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما يشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ کہ احساس کیا نہیں ہے؟ کہ ان کی دھوکہ بازی کا نقصان حقیقت میں انہی کو پہنچتا ہے، مگر وہ اپنی غفلت، جہالت اور شرارت کی وجہ سے اپنے ہی نقصان سے بے خبر رہتے ہیں۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان کے معاملے میں دھوکہ دہی کے رویے سے کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے ہیں، یعنی دنیا میں کافر ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی آفت مصیبت اس طرح نہیں آ رہی ہے کہ وہ ڈر کر اپنے کفر کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ آخرت کے دردناک عذاب کے مستحق بنے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جا کے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو آخرت کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں جس کو وہ مان نہیں رہے تھے، اس وقت جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے۔ اور یہ ہاتھ ہونے کا ہی ذکر جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، اور وہ کر اپنے آپ کے ساتھ خود ہی یہ ہاتھ رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔